الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، میری اتباع کرو. اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان کی بنیاد ہے. اگر یہ نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں بن سکتا جب تک آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت ماں باپ سے، اولاد سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے اپنی جان کے. یعنی ماں باپ، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے اپنی جان کے. آپ ماتے کہ پھر ابھی تک ایمان نہیں ہے. جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک ایمان نہیں ہے. تو بھائیو، یہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جو دین کی بنیاد ہے، جس کے بغیر دین نہیں، ایمان نہیں. لیکن اس محبت کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا یہ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے، آپ کی دشمنی کی جائے؟ جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے پوری ڈٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ وہ چیزیں کی جائیں. گانے، میوزک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے. چرواہے کی بینسری کی آواز آپ کے کان میں پڑی، آپ نے انگلیاں ڈال لی کان میں، اور جب تک آواز بند نہیں ہوئی آپ نے کان سے انگلیاں نہیں نکالی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، عشق کے دعوے کرنے والے آپ کے نام کے میلادیں مناتے ہیں، اور وہاں پر ڈھول، طبلے، میوزک بجتے ہیں اس زور سے کہ کان لوگوں کے پھٹ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ آپ سے محبت کا طریقہ ہے؟ کیا آپ سے محبت کا طریقہ ہے کہ ڈانس کیے جائے، ناچ گانے کیے جائیں، جو آج آپ دیکھ رہے ہو اپنے ملکوں میں خاص طور پر، اور یہاں پر بھی بعض اوقات ایسی چیزیں نظر آتی ہیں؟ کہ آپ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ڈانس ناچ کیے جائیں آپ کے نام سے، آپ کی میلادوں سے؟ یہ آپ کی محبت کا طریقہ ہے؟ آپ کی محبت کا طریقہ کیا یہ ہے کہ 10-10 میٹر کے لمبے کیک بنا کر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس کیک کو کاٹ کر کھایا جائے؟ یعنی آپ کا نام کیک پر لکھا ہوا ہے، آپ کے نام کو کاٹ کر کھایا جا رہا ہے. یہ کون کھا رہا ہے؟ عاشق رسول. میں چاہتا ہوں بھائیو ذرا کان کھولیں، کو دل کو جگائیں، کوئی حقیقت کی طرف آئیں کہ ہمارے ہاں کیا ڈرامہ بازی چل رہی ہے. اس طرح کے کام کر کے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم کام وہ کر رہے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر روکتے رہے تھے. آپ کے میلادوں میں شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، شرکیہ شعر پڑھے جاتے ہیں، قصیدے گائے جاتے ہیں طبلوں پر، میوزک پر، اور کیا ہے؟ آپ سے محبت کا، عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے. وہ شرک کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے تھے. 23 سالہ آپ کی نبوت کی زندگی اسی شرک کو مٹانے پر گزری. آج وہی شرک آپ کی میلادوں میں کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے آپ سے عقیدت کا، محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ دھوکہ بازی اپنے ساتھ کریں، اللہ کو نہیں ہوتی، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے. بھائیو، یہ بدعتیں، یہ دین کے اندر بگاڑ، یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں دوسرے دین کھڑے کرنا، اللہ کے دین سے بغاوتیں،
اللہ اس کے رسول سے بغاوتیں، یہ وہ جرم ہے جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ قیامت کے دن زانی آئے گا، چور آئے گا، ڈاکو آئے گا، قتل و غارت کرنے والا آئے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک وہ شخص جس کو اللہ نے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ کون ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ چیز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کچھ شرک کیا جائے، اس کے دین کے اندر کوئی دوسرا دین داخل کیا جائے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کیا جائے۔ ہاں، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے بھائیو جو ہم دنیا کے لحاظ سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں قانون ہوتا ہے، ملک کا قانون کی پابندی کرنا ہوتی ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قانون توڑتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو سزا ملتی ہے، فائن ہو جاتا ہے اور اس طرح کی۔ لیکن ایک وہ جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ کون سا جرم ہے؟ کہ کوئی ملک کے قانون کے مقابلے میں کوئی دوسرا قانون کھڑا کرے، ملک کے بادشاہ کے مقابلے میں کوئی بادشاہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے، خود بادشاہ بنے، کسی اور کو کھڑا کرے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بغاوت، کہ ملک کا باغی، ہاں، ایسے مجرموں کو پھانسی دی جاتی ہے، سولی پر لٹکایا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے سر اڑائے جاتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ ایسے اللہ کا دین بھی گناہ ہیں طرح طرح کے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، چوری، ڈاکہ، زنا، بدکاری، یہ سارے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو ان کو معاف کر دے، لیکن شرک کا گناہ، بدعت کا گناہ، یہ وہ جرم ہے جو اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ جس طرح بغاوت کا جرم قابل معافی نہیں ہوتا، ایسے بھائیو شرک اور بدعات کا جرم جو ہے اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی بات میں نہیں کر رہا، آپ کا فرمان ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں، نئے نئے کام آئے دن ایجاد ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آج سے 100 سال پہلے اس طرح کے میلاد منائے جاتے تھے؟ اس طرح کے جلوس نکلتے تھے؟ اس طرح کے بھنگڑے ناچ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر؟ آپ کے پیدا ہونے کے دن میں کیک کٹتے تھے اتنے لمبے؟ بلکہ آج سے 30-40 سال پہلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ پھر دین کہاں سے آ گیا؟ یہ سارا کوئی دین کے نام سے کیا جا رہا ہے نا، نیکی کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ یہ نیکی کس نے بتائی ہے؟ یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھائیو بدعات ہیں، گمراہیاں ہیں کہ جو جہنم کا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر خطبہ شروع کرتے ہوئے کیا فرماتے؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین اگر کائنات کی کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات میں اگر سب سے بہتر کسی کا طریقہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وشر الامور محدثاتها، کہ سب سے بدترین جو کائنات کے اندر چیز ہے وہ بدعتیں ہیں۔ سب سے بدترین، سب سے بدترین کا معنی کہ قتل سے، زنا سے، بدکاری سے، سود کھانے سے، شراب پینے سے زیادہ جرم کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ کوئی دین کے اندر ایسا کام کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اپنی طرف سے دین گھڑ لیا، اپنی طرف سے دین بنا لیا، کیونکہ اللہ کے دین کے مقابلے میں دوسرا دین کھڑا کرنا ہے۔ یہ بغاوت ہے، کسی ملک کے قانون کے مقابلے میں دوسرا قانون جس طرح کھڑا کرنا ہے، ایسے یہاں پر بھی۔ تو یہ بدعات کہ بدتی سے آپ ماتے ہیں کہ بدتی سے اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر رکھا ہے، اس کی توبہ نہیں ہوتی۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے دین کو بگاڑ رہا ہے، اللہ کے دین کے مقابلے میں دوسرے دین کھڑا کر رہا ہے۔ یہ وہ باغی ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، دین کا، کہ جس کی توبہ کا کوئی رستہ نہیں۔ تو بھائیو ضرورت ہے اس جرم کو پہچاننے کی کہ جس کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، اس کا بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، جنت ملے گی۔ کیا کیا ملاؤں نے ہمیں پٹیاں پڑھا رکھی ہیں، کس کس انداز سے گمراہ کیے کر رکھا ہے۔ بھائیو آج آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو جانے کا صرف ایک ہی رستہ رکھا ہے، اور وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ رستہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ آپ نے جب اس چیز کا بیان کیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 جماعتیں، فرقے بنے گی آپ کی امت کے،
اسلام کے دعوے داروں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے، کیا سبھی جنت کو جائیں گے؟ امات کلھا فی النار الا واحدہ، یہ سبھی جہنم کو جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ کلمہ پڑھ کے بھی جہنم کو جائے گا، کلمہ مسلمان کہلا کے بھی جہنم کو جائے گا، ہاں کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کے رستہ نہیں اپنایا۔ مسلمان کہلاتا ہے لیکن دین اپنا بنا رکھا ہے، اپنے گھر سے دین گھڑ رکھا ہے، ملا کا دین اس پر چل رہا ہے، اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی کے دین پر نہیں چل رہا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر جنت کو جانے والی جماعت کون سی ہے؟ آپ ماتے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہے کہ جو اس پر چلے گا یہ ہے جو جنت کو جائیں گے، باقی دوسرا کوئی جنت کو نہیں پہنچے گا، چاہے وہ الٹا لٹکا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، دن رات ٹکرے مارتا رہے، اس کے بڑی ریاض سے باتیں کرتا رہے، جب تک آپ کا طریقہ نہیں، آپ کی سنت نہیں، اس وقت تک بھائیو جنت نہیں ہے۔ نہ سمجھے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، جو بھی کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جنت کو جانے کا جو رستہ رکھا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں اس رستے کی پہچان کرنے کی، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، دین کو سیکھنے کی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کون سا ہے اور سنت رستہ کون سا ہے جس پر چل کر ہم جنت کو جا سکتے ہیں۔ اور ان بدعات سے، ان گمراہیوں سے بچنے کی بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت عقیدت، اس کا طریقہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ہاں میری پیروی کرو گے تو اس سے اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہے جو جنت کو جانے کا رستہ ہے۔ آپ سے محبت کا طریقہ، اللہ سے محبت کا طریقہ آپ کی پیروی ہے، آپ کی سنت پر چلنا ہے، آپ کی اتباع کرنا ہے، نہ کہ آپ کے دین کی خلاف ورزیاں کرنا ہے، جو آپ نے کہا اس کو الٹ چلنا ہے۔ یہ آپ سے دشمنی کا طریقہ تو ہے، آپ سے محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کے کام کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے لو گے، اللہ کو دھوکے نہیں ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی اور پتہ چلے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، کیا کیا ڈرامے چلتے رہے دنیا کے اندر، کیا کیا دین کے نام سے گمراہیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں، آپ سے محبت عقیدت کا نام لے کر کیا کیا کیک کٹتے رہے ہیں، کیا کھیرے حلوے کھائی جاتی رہی ہیں۔ قیامت کے دن کل اس کے سارے حساب ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے آج دیکھنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ بھائیو آپ کی اتباع ہے، آپ کی سنت ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام چلے تھے۔ صحابہ کرام انہوں نے آپ کے نام کو کیک نہیں کاٹے تھے، آپ کے نام کی کوئی محفلیں نہیں منائی تھیں، آپ کے کوئی جشن نہیں منائے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا تھا، آپ کے طریقے پر چلے تھے، آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر قربانیاں دی تھی، جان کی، مال کی۔ یہ بھائیو طریقہ ہے آپ کی سنت پر چلنے کا، آپ سے محبت کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔